کسی نے کہا نا کہ میں بدعتی مولوی کی ایک نشانی میں بتاتا ہوں، وہ مرتے دم تک اپنے گھر سے کچھ کھایا نہیں کرتے. تو اب میری دعوتیں شروع ہو گئیں. میرے ساتھ ایک پٹھان تھا باجوڑ کا تھا، یا پتہ نہیں دیر بنیر کا، مجھے یاد نہیں. وہ بیچارہ گنے کا رس لگاتا تھا ادھر صدر میں گنے کا رس بیچتا تھا وہ، اور گردوں کا مریض تھا. بہت غریب. ایسے غریب کو اگر فری میں آفر آئے وہ تو خوش ہوگا نا، وہ تو خوش ہوگا. اب میری جب 2-3 دعوتیں ہوئی تو میں اس کو بھی لے گیا ساتھ میں. شروع میں ہمیں تجربہ نہیں تھا کہ دعوت کا انکار کیسے کیا جاتا ہے نا. اب لوگ زبردستی لے جاتے ہیں، چل بھائی منع کریں گے. تو اب اللہ کا شکر ہے پتہ ہے کہ کیسے انکار کرنا ہے نا. تو 2-3 دعوتوں میں جا کے میں تو پھر سائڈ پہ ہو گیا نا. میں نے کہا بھائی ہمارا اب اس کے علاوہ کیا کوئی کام ہی نہیں ہے. اس کے گھر کے کوفتے اچھے ہیں، وہ پائے اچھے بناتا ہے، وہ بریانی اچھی بناتا ہے، تو وہ چپلی کباب اچھے بناتا ہے تو بناتا ہے. بھائی اب یہ تو نہیں کہ ہم اسی کام میں لگے رہیں. تو جس نے جو دعوت کر رہا تھا نا مسلسل، اس نے کسی اور مولانا صاحب کو پکڑ لیا. اس کا بہرحال ایک اچھا جذبہ تھا، اس کو تو میں نہیں کہوں گا. اس نے کہا یار میرے گھر میں کوئی نہ کوئی دیندار ہونا چاہیے دسترخوان پہ. اس کا یہ جذبہ تھا. اب کسی دوسرے مولانا کو پکڑا، وہ بار بار جا رہے ہیں اور یہ بھی ساتھ میں نا. تو ایک دن وہ مولانا بےچارے دعوت میں پہنچے ہوئے، یہی بیٹھا ہوا مسجد میں پیچھے بیٹھا ہوا. میں نے کہا یار آپ نہیں گئے دعوت میں؟ کہتا ہے مفتی صاحب غیرت مند آدمی گھر پہ کے کھا کے جو خوش ہوتا ہے وہ دوسرے کے دسترخوان پہ خوش نہیں ہوتا. مجھے اتنا مزہ آیا اس کا یہ جملہ سن کے. میں نے کہا یہ مالدار ہوتا پھر مسئلہ نہیں تھا. اتنا غریب ہو کے بھی اب اس کو شرم آنے شروع ہو گئی ہے کہ یار ٹھیک ہے اگلا طیب خاطر سے دعوت دے رہا ہے، لیکن اپنے گھر کی سوکھی روٹی یہ دوسرے کے دسترخوان کی بریانی سے بہتر. اچھا میری عادت ہوتی ہے ایسے خاندانی آدمی کو تلاش کر کے پھر اس کے ساتھ تعاون کروں. میں ایسے غیرت مند لوگوں کے ساتھ تعاون کرے انسان. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. بس وہ بتا کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں. آج تو میں ابھی پہنچا ہوں سفر سے، نیند ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. دیکھو کبھی کسی دوسرے کی جیب پہ نظر مت رکھو. اللہ تعالیٰ غیرت مند لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، بے غیرتوں کو بھی کھلاتا ہے. کھاتے ہوئے ہم نے بے غیرت بھی دیکھے ہیں، لیکن غیرت مندوں کو آزمانے کے بعد آتا ہے کہ ان کی غیرت پر آنچ نہ آئے. رزق دروازے توڑ کے ان کے گھر میں گھستا ہے، عزت کے ساتھ ملتا ہے. اور جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے یا 2 نمبر طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر لی، تو سب سے پہلی پھٹکار اس پہ یہ برستی ہے کہ اللہ اسے ہمیشہ کے لیے مخلوق کے در کا محتاج بنا دیتا. بیوی کے در پہ جانا، ساری زندگی مانگتا ہی رہے گا. یہ بڑا عذاب ہے آخرت کے عذاب سے بھی، یہ آخرت کے عذاب سے زیادہ بڑا عذاب. تو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. پہلے پرانا سعودی عرب کا، شاید اس وقت یہ سعودی حکومت نہیں تھی، تو ارض حجاز کہا جاتا تھا نا سعودیہ کو. حجاز کی سرزمین کا کوئی بادشاہ تھا، کوئی حکومت پلٹی، بغاوت ہوئی، تو وہ بادشاہ بیچارہ ملک بدر ہو گیا. شہزادہ تھا. تو تھا یہ کہ جب وہ شہزادہ تھا تو ہندوستان سے کوئی شخص گیا حج کرنے یا عمرہ کرنے، تو اس شہزادے نے اس کا بڑا اکرام کیا. عرب لوگ بڑا اکرام کیا کرتے تھے حاجیوں کا اور عمرہ کرنے والوں کا. تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے سے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ نے مجھے اتنی عزت دی صرف حاجی ہونے کی وجہ سے یا عمرہ کرنے والے کی وجہ سے. کبھی آپ کو زندگی میں ضرورت پڑے اور ہندوستان آنا ہو تو میرے گھر ضرور آئیے گا. حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس شہزادے نے ہنس کے کہا کہ میں شہزادہ ہوں بھائی، مجھے تیرے گھر ہندوستان جانے کی کیا ضرورت ہے. میں شہزادہ ہوں بھائی، میں کیوں کسی کے در پہ ہاتھ پھیلاؤں. اس نے پھر بھی احتیاطاً اس کو ایڈریس دے دیا، کبھی آنا ہو ہندوستان تو آ جانا. اللہ کی قدرت کے بغاوت ہوئی. آپ کو پتا ہے جب بغاوتیں ہوتی ہیں تو بادشاہ فقیر ہو جاتے ہیں، بھکاری بن جاتے ہیں در در کے. یہ شہزادہ ملک بدر ہو گیا، بھاگ گیا. کہاں جاؤں، کون ٹھکانہ دے گا اس کو. وہ اپنا پرانا دوست یاد آیا ہندوستان. یہ سفر کرتے کرتے، ایڈریس تلاش کرتے کرتے اس ہندوستانی کے گھر میں پہنچا. دروازہ نوک کیا، اس نے پوچھا کون ہے، کہا میں وہ ہوں. یہ حیران ہو گیا کہ یار یہ شہزادہ آج میرے در پہ کیسے. اس نے اپنی حالت بتائی کہ بھائی بات یہ ہے کہ حالات خراب ہو گئے، بغاوت ہو گئی، میں مجبور ہو گیا، تو مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس کمبخت نے ایک شعر پڑھا جس میں اس کی توہین. وہ شعر فارسی میں اس کا مفہوم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ حاجت اور ضرورت ایسی چیز ہے جو بادشاہوں کو بھی گیدڑ بنا دیتی ہے.
کہ تو بادشاہ تھا اور حالات نے تجھے کیا بنا دیا. آج گیدڑوں کی طرح کھڑا ہوا ہے میرے در پر. دیکھو حاجت کیسی چیز. فقیر شہزادوں کو بھی کیا بنا دیتی ہے؟ گیدڑ بنا دیتی ہے. یہ چونکہ شہزادہ ہے, شہزادوں والے بلڈ تو وہی تھا نا اس میں, شہزادوں والا. اس نے شیر کا جواب شیر میں دیا, غضب میں آ گیا نا. اس نے کہا شیر نر ہمیشہ شیر نر ہی ہوتا ہے. ایسا ہمارے حضرت جب یہ شیر سنایا کرتے تھے, حضرت کی کیفیات ہوتی تھی. شیر نر کبھی بھی گیدڑ نہیں بنتا, وہ شیر نر ہی, شیر بھی نہیں, نر نر شیر, ببر شیر. اور اگر کوئی حاجت اسے گیدڑ بنانے کی کوشش کرے, وہ ایسی حاجت پہ 100 جوتے مارتا ہے. اور یہاں سے یہ کہہ کے پیچھے واپس چلا گیا. اب یہ ہندوستانی اس کے پیچھے پیچھے, بھائی معاف کر دے, میں نے تیری توہین کی, مجھ سے غلطی ہو گئی, پاؤں میں گر رہا ہے, رو رہا ہے. اس نے کہا نا 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 نا, شیر نر ایسی 100 حاجتوں پہ 100 جوتے مارتا ہے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر فقیر بھی ہو, مزاج کیسا رکھو؟ شہزادوں والا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فقیر بھی ہو, مزاج کیسا رکھو؟ شہزادوں والا. اور ہمارے حضرت نے رکھا. فرماتے تھے میں جب مدرسے میں دارالعلوم کورنگی میں شیخ الحدیث تھا, کتنا بڑا مدرسہ اور وہاں کے شیخ الحدیث, تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دارالعلوم کورنگی میں جو بیل ہے اس کی تنخواہ یہاں کے شیخ الحدیث سے زیادہ ہے. پہلے حل بھی چلایا جاتا تھا نا وہاں, اس پہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے. تنخواہیں بہت تھوڑی تھی, وسائل نہیں تھے. فرماتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا چھپڑا تھا. ایک دن ایک شخص آیا, انڈے بیچنے والا, کہ آپ, وہ سستے انڈے بیچ رہا ہوگا, کہ آپ ہم سے روز کے حساب سے آپ بتا دیں, میں اتنے انڈے آپ کے گھر دے کے چلا جایا کروں گا. حضرت نے فرمایا ہمیں ضرورت نہیں. فرمایا اصل بات یہ تھی کہ ہمارے پاس انڈا کھانے کے پیسے, بولو, نہیں تھے. انڈا کھانے کے پیسے نہیں تھے. اتنے بڑے عالم جن کو مفتی اعظم کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ایک دن ہمارے گھر ایک مہمان آیا, ہم نے دال رکھ دی اس کے سامنے لا کے. کچھ دنوں بعد دوبارہ آیا, ہم نے دال رکھ دی. پھر کہیں سفر پہ کہ کوئی حضرت کے ریلیٹیو تھے, پھر آیا, ہم نے دال رکھ دی. کہہ رہے ہمیں تو کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم دال کھلا رہے ہیں اس کو, خود بھی کھا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا آپ کے گھر میں دال ہی پکتی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پکتا. تو حضرت کہتے ہیں اس کے بتانے سے ہمیں خیال آیا کہ ہم بہت دنوں سے کیا کھا رہے ہیں, دال. کہتے ہیں میں نے اس کو تو چپ کرانے کے لیے کیا, حلال اتنا ہی ملتا ہے اس کو چپ کرانے کے لیے میں نے. لیکن فرماتے ہیں میرے دل کی حالت یہ تھی, اللہ نے ایسے میرے دل میں جذبہ ڈالا تھا کہ مجھ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے, میں اس کا بھی مستحق نہیں ہوں. اللہ مجھے روزانہ دال کھلا رہا ہے, میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ مجھے کھلائے. سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد, اپنے شیخ کی زیارت کے لیے لاہور جاتے تھے. اس کے ٹکٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو ہر مہینے تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے ٹرین کا ٹکٹ سال میں ایک دفعہ خریدنے کے قابل بنتے تھے. لیکن فرماتے ہیں ایسی ٹھاٹ باٹ والی زندگی میں نے رکھی ہوئی تھی کہ لوگ مجھ سے قرضہ مانگنے کے لیے آتے کہ بہت بڑا سیٹ ہے بھائی. سمجھ رہے ہیں, میں بار بار بیان میں کہتا ہوں, بعض لوگ حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, بعض شکل سے کیا لگتے ہیں, بولو, غریب. دل کا جو غریب ہوگا نا وہ شکل سے کیا لگتا ہے, غریب. اور بعض حقیقت میں مالدار ہوتے ہیں, شکل سے غریب, اور بعض حقیقت میں غریب ہوتے ہیں, شکل سے مالدار. یہ دل کی کیفیات ہیں جو ان کے چہروں پر نمایاں ہوتی ہیں. تو اللہ جب شکر کی توفیق دیتا ہے تو دل مالدار ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں مجھے تو یہ ڈر تھا کہ مجھ سے شکر نہیں ادا ہو رہا, اللہ کی اتنی نعمتیں, مجھ سے سوال ہوا تو میرے پاس کیا جواب ہوگا. اور بندہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کے گھر روزانہ کیا پک رہی ہے, دال. لیکن بندی اگر جو گھر میں ہے وہ ٹھیک ہو تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال. مہمان نے کہہ دیا آپ کے گھر میں روز دال پک رہی ہے, بندہ افورڈ کر سکتا ہے, یہ تانا برداشت کر سکتا ہے, بھائی ہم جو پکا رہے ہیں تو نے کھانا ہے کھا, نہیں تو پتلی گلی سے نکل, یہی ہوگا نا. لیکن اگر بیگم کہہ دے کہ ہمارے گھر میں روز کیا پک رہا ہے, دال, تو اگر شوہر کنجوس ہے, کمبخت, پیسے ہیں خرچ نہیں کر رہا, پھر تو 6 تانے میری طرف سے اور دینے چاہیے. اس کمبخت دیا ہے اللہ نے, تو بیوی کو دال کیوں کھلا رہا ہے, ہاتھ کھول اپنے گھر والوں پہ, کھلا, اللہ تجھے کھلائے گا. ایسے کنجوس بھی الحمدللہ ہم نے دیکھے ہیں, بے تحاشا پیسہ اللہ نے دیا, اور پیاز خرید رہے ہیں داغ والے منڈی میں,
وہ مسکراتے ہوئے آلو دیکھے آپ لوگوں نے؟ آلو کی دو قسمیں ہیں، ایک آلو جو نارمل کنڈیشن میں ہوتا ہے، نہ رو رہا ہوتا ہے نہ ہنس رہا ہوتا ہے. کچھ آلو آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے، کچھ ہنستے ہوئے نظر آئیں گے. یہ سستے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہنسی کی بات ہے نہیں اور آلو ہنس رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ اس میں کوئی فالٹ ہے نا، یہ سستا آلو ہے. لیکن یہ آلو جب آپ گھر میں لے کے جاتے ہو تو گھر والوں کو آلو چھیلنے میں محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو بھائی تو ذرا مہنگے آلو خرید لے یار، کیوں گھر والوں کو ٹینشن دے رہا ہے؟ تو میں پہلے تو جمعرات بازار، جمعہ بازار میں خود ہی شاپنگ کرتا تھا نا جا کے، اب تو یہ گارڈ وارڈ کا سیٹ اپ آ گیا. تو میں نے دیکھا ایک صاحب تلاش کر رہے تھے چھوٹے جو ہم اپنی بکری کو کھلاتے تھے. میں نے کہا یار تھوڑا سا بڑے درمیانے سائز کے پیاز لے لو. کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے گھر والوں کو لگتا ہے کہ بہت عیاشی میں رکھا ہوا ہے. یہ عیاشی ہے نا، پورا پیاز لے کے جا رہے ہیں. کہہ رہا تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. میں نے کہا اصل میں ٹینشن یا عیاشی کا مسئلہ نہیں، دل میں بولا، اس کو تھوڑی بولا. مسئلہ یہ کہ دل اللہ نے تیرا اس پیاز کی طرح چھوٹا بنایا ہے. لینڈ لارڈ تھا وہ آدمی، لینڈ لارڈ. دل تیرا اتنا چھوٹا سا ہے، تو مر رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں قبر میں لے کے جائے گا یہ پیسہ. تو اگر پیسہ ہے پھر تو تانا بنتا ہے، نہ ہو پیسہ پھر عورت کو بھی چاہیے اپنے شوہر کی آمدن میں اس کے ساتھ گزارا کرے. ہمارے حضرت اپنے گھر والوں کی بہت تعریفیں کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دے دی، ایسی زوجہ دے دی، شکر گزار. فرمایا اس غربت میں اس نے میرے ساتھ، حضرت اس کو غربت نہیں کہتے تھے ان حالات میں، کیونکہ حضرت کہتے تھے وہ غربت تھوڑی ہے، 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے ملے، غربت کہاں ہے یہ. کہتے ان حالات میں کبھی کوئی جملہ ناشکری کا گھر والوں کی زبان سے میں نے نہیں سنا. بس ایک چھوٹا سا واقعہ. کہتے ہیں میں گھر والوں کی طبیعت خراب تھی، ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا. ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلائیں. ان کو کیا کھلائیں؟ پھل. ان کی صحت اس لیے خراب ہو رہی ہے، پھل فروٹ نہیں کھانے کو مل رہے. حضرت کہتے ہیں میرے پاس فروٹ کے پیسے بولو نہیں تھے. تو میں نے ڈاکٹر کو تو نہیں کہا کہ پیسے نہیں ہے. جو آدمی نا ایسے بیٹھ کے پیسے ہی نہیں ہے ایسے شروع ہو جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے، تاکہ ڈاکٹر زکات کو دینا شروع کرے. حضرت کہتے ہیں ڈاکٹر نے اپنے علم کے حساب سے صحیح کہا. میں نے دل میں یہ سوچا کہ بھائی اگر میری گھر والے کو فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے فروٹ کے پیسے دیتا. اللہ نے نہیں دیے اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں ہے. اللہ نے نہیں دیے اس کا مطلب اس کو ضرورت نہیں. یہ بغیر فروٹ کے ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ مزاج بیوی کا ہونا بھی بولو ضرور. انہوں نے بھی یہ سوچا حضرت کے اہلیہ نے کہ اگر مجھے فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ میرے شوہر کو فروٹ کے پیسے دیتا. نہیں دیے، یہی ٹھیک ہے. جو دال روٹی پہ سیٹ ہو گئے نا اسی پہ چلتے رہو. یہ واقعہ کئی سال پرانا ہے. حضرت کا انتقال ہو گیا. حضرت کی اہلیہ ماشاءاللہ اب بھی میرا خیال ہے 95 سال کی ہو گئی ہوں گی، 90-95 کی. اب بھی الحمدللہ حیات ہیں. اور جو فروٹ کھانے والی تھی نا صبح شام بہت ساری چل بسی. سمجھ میں آ رہی؟ جن کی بیویوں نے کہا فروٹ کھلا، تیرا باپ بھی کھلائے گا فروٹ، کیونکہ ڈاکٹر نے بولا ہے. وہ پیزے برگر اور فروٹ کھا کھا کے ان کا انتقال ہوا، اور وہ الحمدللہ اب بھی زندہ ہیں بغیر فروٹ کے. توکل دیکھو، گورے کی ڈکشنری میں توکل، اللہ پر اعتماد، یہ ہے ہی نہیں. تو ہم بھی انگریز بنتے جا رہے ہیں کیلکولیٹر لے کے ہر چیز. جب اللہ نے دیا ہے پیسہ پھر تو کرو میرے بھائی. پھر حضرت کے پاس آخر عمر میں پیسہ بہت آیا، رزق کے دروازے اللہ نے کھول دیے. جب اللہ نے رزق کے دروازے کھولے ہیں تو حضرت کا لائف اسٹائل پھر چینج ہوا ہے. پھر وہ اسٹائل نہیں ہے. پھر جو حضرت کا وی آئی پی کھانا تھا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کمبختوں کے پاس پیسہ آ جائے تو رہتے وہ دال پہ ہی ہیں. یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہے. جب دے دیا اللہ نے تو کھلاؤ بھائی گھر والوں کو. پھر حضرت کا ناشتہ سیب کے بغیر بولو نہیں. جب یہاں سیب ختم ہو جاتے حضرت کے لیے یورپ سے سیب منگوائے جاتے تھے. حضرت نے کہا سیب کے بغیر ناشتہ، میں سیب لازمی ہے میرے ناشتے کا حصہ ہے. حضرت سیب مارکیٹ سے شارٹ ہے، دیکھو کس ملک میں مل رہا ہے، آرڈر کرو. سیب پیسہ خرچ کیا حضرت نے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات صاحب. اور میں خود جاتا تھا حضرت کے گھر کبھی صفائی کے لیے، خدمت کے لیے، تو ماشاءاللہ گوشت، روسٹ، یہ سب چیزیں رکھی ہوتی تھی. بڑا وی آئی پی کھانا، شہد، زیتون. کھاتے کم تھے مگر کھاتے خاندانی. گھر بڑا اچھا، گھر ذاتی نہیں بنایا. مسافر خانہ ہے، نکلنا ہے، ذاتی کی کیا ضرورت ہے. جو کرائے کا گھر تھا اسی کو بہت بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا. ایسا گھر جا کے سکون ملتا ہے یار کہ شیش محل میں آ گئے ہیں. کہاں آ گئے ہیں؟ کنجوس آدمی پیسہ آنے کے بعد بھی خرچ بولو نہیں کرتا. پھر گاڑی حضرت نے رکھی ہے، ایسی گاڑی. شو روم گئے گاڑی خریدنے کے لیے نا کہ بھائی گاڑی چاہیے. اس نے کہا یہ گاڑی، انہوں نے کہا حضرت گاڑی دکھا. گاڑی مذاق نہیں کر بھائی، یہ گاڑی اسٹائل ہی چینج ہوا نا، تکبر والا نہیں، یعنی اللہ کی نعمت کے لیے. آج جب پیسہ ہو تو کنجوس، یہ قرآن کہتا ہے
جب اس کو خیر پہنچتی ہے، پیسہ آتا ہے، منوعا، کنجوس بن جاتا ہے انسان. اور جب قرآن کہتا ہے جب غربت ملتی ہے انسان کو، ناشکرا ہو جاتا ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا. غربت آتی ہے، چیخنے چلانا شروع کر دیتا ہے، ہائے مہنگائی، ہائے پیسے نہیں ہے، ہائے یہ نہیں ہے، ہائے وہ نہیں ہے. منع کے ابا کبھی سیب بھی کھلا دیا کرو، کبھی روزانہ دال پہ سیٹ کیا ہوا ہے. شادی سے پہلے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، بلکہ تم منع کے ابا بنے کیوں؟ جب تمہاری جیب میں پیسے جب ہوتے تو منع آتا نا مارکیٹ میں. پیسے ہے نہیں، مفتی صاحب کا بیان سن کے منع مارکیٹ میں لائن لگا دی ہے منوں کی. یہ بھی تانے مل رہے ہیں آج کل. جب کھلا نہیں سکتے تھے پیدا کیوں کیا؟ یہ تانا دیتی ہے نا عورتیں. تو منع کا ابا ہونا جو ایک سب سے بڑی خوبی تھی وہ عیب بن گئی ہے سب سے بڑی، کہ پہلے صرف یہ شوہر تھے، اب خاتون کے جو بچہ ہے اس کے ابا بھی ہے، ڈبل رشتہ ہو گیا نا. لیکن یہی رشتہ اب کیا بن گیا ہے؟ تانا. تو قرآن کہتا ہے انسان جو ناشکرا ہے، جب غربت ملتی ہے اس کو شور شرابہ، چیخنا چلانا، شکر نہیں ادا کرتا، جزا فضا صبر نہیں کرتا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. جب دولت کے انبار لگتے ہیں، ریل پیل، کنجوسی کرنا شروع کہ ختم نہ ہو جائے. إِلَّا الْمُصَلِّينَ. قرآن کہتے ہیں ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جب غربت ہوتی ہے تو صبر کرتے ہیں، جب دولت آتی ہے تو غلط بن کے آپ صحیح بنا دو. کیا خیال ہے؟ تو یہ ایجوکیشن کو بھی جو عذاب بنا دیا ہے نا، مسلط کر دیا ہے، یہ خود مغرب کا ایک تھوپا ہے ہمارے سر پہ. سمجھ رہے ہو؟ تربیت ضروری ہے، تربیت، انسان بنانا ضروری ہے. ایجوکیشن تو دیکھو ڈاکٹر کو انجینئر کا نہیں پتا ہوتا نا، تو کیا وہ ناکام ہو جاتا ہے؟ بھائی اسے جو اس کی ضرورت تھی وہ اس کو آتا ہے. تو اللہ آپ کو کہ بچے کو جو نالج دے گا نا، جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، وہ نالج گاڈ گفٹڈ ہوگی، وہ اس کو مل جائے گی. ہمارے نبی کے پاس نالج تھی، کہیں بھی نہیں پڑھے، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو نالج دی ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے، سب سے بڑا عالم بنا دیا. تو بچے کو جب زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہوگی نا، بزنس کی ضرورت ہوگی، اللہ اس کو بزنس سکھا دیں گے. ہر چیز یونیورسٹی. دیکھو یہ جو میں نے کہا نا بچے کو تعلیم ضروری نہیں ہے، تعلیم کا مطلب جس کو عرف میں تعلیم کہا جاتا ہے. تعلیم تو ضروری ہے، لیکن جس کو آپ تعلیم کہتے ہو وہ والی تعلیم ضروری نہیں ہے. وہ کسی کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. جس کے پاس پیسے ہیں وہ پڑھا دے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ پڑھائے. جو ایجوکیشن بچے کے لیے ضروری ہے وہ اللہ اس کو سکھا دے. بزنس پڑھا جاتا ہے نا یونیورسٹیوں میں. ارے بہت سے لوگ اپنے بچے کو بزنس پڑھاتے ہیں نا. ابے آئی بی اے میں کیا ہو رہا ہے؟ بزنس پڑھایا جا رہا ہے نا. میں تو جانتا ہوں بہت سے جنہوں نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی، بزنس وہ آئی بی اے والوں سے زیادہ اچھا کر رہے ہیں. تو ایجوکیشن میں ان کا علم ان سے زیادہ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ملا سکتا ہوں کباڑ والوں سے. ایسے ایسے تاج، میں تو دنیا میں ہر طبقے سے ملنا ہوتا ہے، ایسے ایسے تاجروں سے ملاؤں گا ککھ بھی نہیں آتا. نوٹ چھاپنے کیسے چھاپ رہے گننے کا ٹائم نہیں ہے. اس کا مطلب ان کے پاس بزنس کی ایجوکیشن ہے مگر روایتی ایجوکیشن نہیں ہے، جس کو آپ ایجوکیشن کہتے ہو. ان کے پاس سچی مچی کی ایجوکیشن ہے، اس کو پتا ہے فلاں سے پیسے. دیکھو بزنس کی ایجوکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بزنس کرنا آ جائے، یہی مطلب ہوتا ہے. تو اس کو تو کم بخت ویسے ہی آ گیا، تبھی تو پیسہ کمایا اس نے. اس کو اکاؤنٹ کھولنا بھی آ گیا، اس کو پتا ہے ٹیکس کیسے پے کیا جاتا ہے، یہ بھی آ گیا. صحیح ہے نا؟ اس کو پتا ہے وسیم بھائی سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں، اس کو یہ پہنانا کیسے، یہ پلاٹ، یہ پروڈکٹ پہنانی کس کو کیسے، یہ زیادہ اچھا. اور میں بھی تھوڑا بہت بزنس سیکھ چکا ہوں. میں نے کسی ایم بی اے والے سے اور آئی بی اے میں پڑھے ہوئے آدمی سے بزنس نہیں سیکھ. تاجروں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو میری عادت ہے ڈاکٹر آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں، حکیم آئے گا تو اس کو نہ چھوڑتا ہوں، اس کی نالج لیتا ہوں اس سے. تاجر آئے گا نا تو اس کو بھی نہ چھوڑتا ہوں، تو نے اتنا پیسہ کمایا کیسے؟ کم بخت سالے معذرت کے ساتھ کہ تجھے آتا واتا تو کچھ، شکل سے تو مکھنچو لگ رہا ہے. میں فلاں کو جانتا ہوں سالا بزنس پڑھ کے آدھا ہو گیا، ایک گولے گنڈے کی دکان نہیں چلا سکا وہ، اور تم کچھ بھی نہیں آتا، کروڑ روپے میں کھیل رہے ہو. تمہارے 20 اکاؤنٹ انگلش بھی سیکھ جاتے ہیں پھر، حالانکہ کسی یونیورسٹی، کیونکہ انگریز تاجروں سے اتنی ڈیلنگ ہوتی ہے کہ انگلش پڑھے ہوئے لڑکوں سے زیادہ اچھی بول رہے ہوتے ہیں. فر انگلش. میں نے کہا بھائی انگلش کہاں سے سیکھی؟ کہہ رہے ہیں یار ہماری ڈیلنگ یہ چھوٹے موٹے تاجروں سے نہیں ہے، یو کے سے ہمارے کنٹینر آتے ہیں، گوروں سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ماں باپ نے تو بالکل بھی نہیں پڑھایا، مگر اللہ نے ایسا پڑھایا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس سے بزنس پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ کہ یار کیسے کہو، رہنے تو تم لوگ وہیں کے وہیں رہو گے. تو بھائی بچے پیدا کرو، توکل کس پہ کرو؟ اللہ نے جو پڑھانا ہوگا پڑھا دے گا. ہاں تربیت کی فکر کرو، تربیت کی فکر کرو. پیسے ہیں تو اچھے سے اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ، نہیں ہے بولے بغیر پڑھے بن جائے گا کچھ. ٹھیک ہے نا؟ ٹینشن لینے کا
نہیں. ایک آدمی میرے پاس آیا, بچوں کی اسکول کی فیسیں نہیں ہے, زکات چاہیے. میں نے کہا بچوں کو نکال دو اسکول سے جب پیسے نہیں ہیں. کیا کہہ رہے ہو مفتی صاحب؟ میں نے کہا کیا کہہ رہا ہوں بھائی, نہیں ہے تو نکال دو. زکاتیں مانگنا, بھیک مانگنا یہ اچھا کام ہے. میں نے کہا کل تمہارے بچے پڑھ لکھ کے بھیک مانگے لوگوں سے, اس سے بہتر تھا کہ کیا جاہل ہوتے, رکشا چلاتے ہو. بھیک مانگنا نہ سکھاؤ. جب بچوں کو پتا چلے گا ابا بھیک مانگتا ہے تو خدا کی قسم وہ صدر بھی بن جائیں گے تو کشکول لے کے بھیک ہی مانگتے رہیں گے ساری زندگی. وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو صحیح حدیث ہے, جو گٹھری لکڑیوں کی گٹھری جو ہے نا اپنے کندھے پہ رکھے اور بوجھ اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھے اور پہاڑ سے لکڑیاں پتھر کوٹ کے لائے یا لکڑیاں کوٹ کے لائے, اتنی ٹینشن, اور لکڑیوں کو بیچ کے روکھی سوکھی روٹی کھائے. آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پہ بھیک کا نشان ہو. اللہ کے ہاں یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے جو بورنگ کر رہا ہے, کھڈے کھود کھود کے پیسے کما رہا ہے, اور آپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھانے کے لیے کیا کر رہے ہو, بھیک مانگ رہے ہو. تو خدا کی نظر میں تو تم گر گئے. تو یہ ٹماٹر والے کوئی قوم کے برے لوگ نہیں ہیں, رکشے والے نہیں. آ رہی بات؟ کوئی بات نہیں, آپ کا بچہ رکشا چلائے گا, کچھ نہیں ہوتا, ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کوشش کرو بچہ چیف جسٹس بن جائے. موٹیویشن تو اسی کی ہونی چاہیے. پیسے ہیں پڑھاؤ, اور ہدف بناؤ اپنے بچے کو آرمی میں آفیسر بناؤ, کمیشن آفیسر بھیجوں گا تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف بنے. ہدف یہ ہونا چاہیے. سوچنے پر پابندی ہے, اچھا سوچو. اور اللہ نے کہا ہے کہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب. تو طاقتور بنانے کی کوشش کرو. اپنے بچے کو فوج میں بھیجوں گا, کوشش کرو اپنے بچے کو بہترین سائنٹسٹ بناؤں گا. اللہ نے جتنے اسباب وسائل دیے اس حساب سے کوشش شروع کر دو. نہیں ہے صبر کر کے بیٹھ جاؤ. اے اللہ ہماری نیت بڑی ہے, جو تو بنائے گا ہم اس پہ کیا ہیں. جیسے کوشش ہوتی ہے صحت اچھی ہو, لیکن ہر ایک کی اچھی ہو جاتی ہے, بیمار ہو جاتے ہیں. صبر کرو. یہ تو نہیں کہ میں تو ناکام ہو گیا, میں تو جم کھانا بھی کھولا ہوا تھا, میں تو صبح شام وٹامن اے اور بی کے کیپسول بھی کھا رہا تھا, اور یہ بھی کر رہا تھا, اور کینسر سے بچنے کے ساتھ مجھے کینسر کیوں ہو گیا, اب ٹینشن لے رہا ہے. بھائی اسباب کامیابی کے اختیار کرنے ہیں, نتیجہ کس پہ چھوڑنا ہے, اللہ پہ. جو ہے اسی میں بہتری. بیمار ہو گئے, بھائی پیغمبروں پہ بھی بیماریاں آئی ہیں. ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی کس میں گزری, بیماری میں. اسی بیماری کی وجہ سے اللہ نے کہا نعم العبد, ایوب بہترین بندہ تھا. یہ بیماری نہ آتی تو ایوب علیہ السلام کا قرآن میں ذکر نہ ہوتا. سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی, یہی بادشاہت ان کی کامیابی کا ذریعہ. حضرت سلیمان کو بادشاہت نہ ملتی تو قرآن میں ان کا تذکرہ نہ ہوتا. تو بھائی کوشش بادشاہ بننے کی کرنی ہے, لیکن جو حالت میں اللہ رکھے راضی اس میں رہنا ہے. صبر یہ کرنا ہے کہ بھائی اگر میں صحت کی کوشش کر رہا تھا نہیں کامیاب ہو سکا, بیماری ہے, تو اللہ نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں کامیاب کیا. اللہ مجھے اسی بیماری میں بولو بھائی نوازے گا. اللہ چاہتا ہے میں صبر کا ثواب حاصل کروں. تو آپ کوشش کرو آپ کا بچہ بہت بڑا تاجر بنے. نہیں بنا, رکشا چلا رہا ہے, بھائی اللہ مجھے اسی میں کیا کرے گا, نوازے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو؟ یہ رکشے والے کے جنت میں نہیں جائیں گے. تو اس لیے بچے نہ روکو. قرآن کہہ رہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, تمہیں پتہ نہیں کون سا اس میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے, کون سا تمہیں فائدہ پہنچائے. سارے بچوں کو پڑھا لیا, کوئی کام نہیں آئے. ایک جو ان پڑھ تھا نوٹ وہ چھاپتا ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو آپ سمجھ رہے تھے کسی کام کا نہیں ہے. وہ ایک صاحب نے جو ہے نا اپنے بچے 3-4 بچے تھے, ان کے تعارف کروا رہے تھے. یہ میرے بچے سے ملی, یہ انجینئر ہے, فخر ہے. ان سے ملی, یہ ڈاکٹر ہے. ان سے ملی, یہ سائنٹسٹ ہے. ان سے ملی, یہ چور ہے. تو اس نے کہا اس کو نکال دو. کہتے کماتا یہی ہے, کیا کروں نکالوں کیسے. ان سب کے کم بختوں پہ اتنا خرچ کیا, کما کے لاتے نہیں ہیں. کھلانے والا کون ہے؟ یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے, لیکن بعض وہ چور نہیں ہوتا, وہ محنتی ہوتا ہے, قسمت اس کی اچھی نکل آتی. تو یہ اگر آپ کی محنت سے پیسہ ملنے والا ہوتا نا میرے بھائی, تو امام شافعی یہ شعر نہ کہتے لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی. کہتے ہیں بھائی پیسہ تقدیر سے ملتا ہے, کوشش سے نہیں. کہتے ہیں اگر محنتوں سے مل رہا ہوتا تو مجھے دیکھتے کہ میں آسمان کے ستاروں تک پہنچ گیا ہوتا. لیکن کہتے ہیں ہم نے عجیب حالت دیکھی ہے کہ خوش قسمتوں کو بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے, بد قسمت پیچھے بھاگتے رہتے ہیں پیسے کے, ساری زندگی پیسہ ان کو ستاتا ہے, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا. اس کے لیے بڑی پیاری مثال دی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے. فرمایا اذا سمعت بان مجدودا اتا عودا واذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتا ماء ليشربه فغاض فحققي. کہتے ہیں اگر تم کبھی سنو نا کہ ایک بدقسمت آدمی پانی پینے کے لیے کنویں کے پاس آیا, پانی لبالب بھرا ہوا ہے,
بندہ کیا ہے, اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے کہ پانی اس کو نہیں ملے گا. وہ کنویں کے پاس بھی آ گیا, کنویں میں پانی بھی کیا ہے, بھرا ہوا ہے, لیکن اللہ نہیں چاہتے. تو تم نے سنا کہ پانی اس کو دیکھتے ہی نیچے چلا گیا, ٹھیک ہے نا, تو کبھی ایسی خبر سنو نا تو تصدیق کر دیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, ہوتا ہے ایسا. سارے وسائل ہوتے ہیں, پانی پھر بھی نہیں ملے, پانی دیکھ کے غائب ہو جاتا ہے, بولتا ہے میں تو آیا ہوا تھا لیکن تیری قسمت میں ہوں نہیں, میں جا رہا ہوں, ٹاٹا, ٹھینگا دکھاتا ہوا جاتا ہے پانی. تو کہہ رہے ہیں یہ ایسی خبروں پہ یقین کر لیا کرو, یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے, بدقسمتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کبھی ایسا سنو نا کہ ایک آدمی نے کھیتی باڑی کی اور خوب ہل چلایا اور خوب سونا یوریا انگو یوریا ڈالا اور یہ اور فلانا ڈمکانا, اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی فصل نہیں ہوئی, پیسے ڈوب گئے. لیکن ایک آدمی نے کیا کیا, ویسے ہی لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے وہیں پھل دینا شروع کر دیا, کچھ بھی نہیں, نہ ہل چلائے نہ کھاد ڈالی. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَشْدُودًا حَوَى عُودًا فَأَثْمَرَ فِي, ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیا. صدقی, بول دیا کرو ایسا بھی ہوتا ہے, کوئی اچھمبے کی بات نہیں. ایک مثال سے سمجھایا, بعض لوگوں کے پیچھے دولت بھاگتی ہے, وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے, ادھر سے بھی آ گئے ادھر سے بھی آ گئے, آج وہ پلاٹ بھی بک گیا, آج وہ بھی کاروبار ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, برس رہے ہوتے ہیں نوٹ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا یار یہ ہو کیا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جس بزنس میں ہاتھ ڈالیں, ہمارے ایک جاننے والے ہیں بینک میں, اسلامک بینک میں, تو ان کا ٹرانسفر بہت ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے, کبھی ادھر ٹرانسفر کبھی ادھر, ہے بہت بڑی پوسٹ. کسی نے کہا یہ جس بینک جو نہیں چل رہا ہوتا نا, اس کو ان کو وہاں بھیج دیتے ہیں, وہ چلنا شروع. کیا ان کے ہاتھ میں برکت ہے, جو برانچ نہیں چل رہی ہوتی نا وہاں ان کا ٹرانسفر ہوتا ہے اور وہ پہیے لگائے بغیر دوڑنا شروع کر دیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ رزق آپ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ جو کام کرو نہیں ہو رہا, تو یہ کس کے ہاتھ میں میرے بھائی, اللہ کا. تو اس کا مطلب جس کے پاس رزق کے دروازے کھلے ہوئے, نہ وہ اترائے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے, نہ اس خوش فہمی مبتلا نہ ہو. اللہ آپ کو دے کے آزما رہا ہے, اللہ کیا کر رہا ہے بھائی, کھلا کے آزما رہا ہے. اور جو ہر کام میں ہاتھ ڈالے کام نہیں ہو رہا, وہ ٹینشن میں نہ آئے, وہ یہ نہ سمجھے مجھ پہ کسی نے سفلی کر دیا, جادو کر دیا ہے, میں فلاں عامل کو دکھاؤں گا اور جادو ہے اور یہ کروانا فلیتے پلیتے, نہ بھائی, اللہ آپ کو آپ سے چھین کے آزما رہا ہے. جس کو اللہ نے دے دیا وہ بھی مرے گا, اور آپ بھی قیامت کا اعلان کر کے نہیں جاؤ گے, آپ کا بھی انا للہ ہونے. قبر میں جانے کے بعد بغیر جیب, جس کا پلاٹوں کا کروڑوں کا بزنس تھا, وہ بھی ایک فائل بھی اپنے ساتھ لے کے نہیں جائے. ارے جس کا جو اونر تھا, جو ریاض ملک ہے, وہ نہیں لے کے جائے گا, تو جس کے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ ہے وہ کہاں سے لے کے جائے گا, ہے بھائی. جو اونر ہے وہ کفن میں جیب کے بغیر جاتا ہے کہ نہیں جاتا. تو یہ سوچ لیا کرو بھائی, یہ کون سا جو ہے نا قبر میں ساتھ لے کے جائے گا. تو بھائی لے کے بھی اللہ آزما رہا ہے اور دے کے بھی. تو بچے پیدا کرو, نسل مت روکو, ٹھیک ہے, اللہ پہ توکل کرو. اور رپورٹ پتہ ہے کیا ہے کہ بڑھے گی نسل تو اللہ کی طرف سے رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. صحیح ہے نا, کھلیں گے نہیں. قرآن کے بعض الفاظ بڑے عجیب ہیں. ایک عرب عالم نے بڑی پیاری بات لکھی, عرب کیا کرتے تھے, بچے کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے تھے, کیونکہ وہ ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا جانتے نہیں تھے نا. اتنی میڈیکل سائنس نے ترقی نہیں کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں حمل, اب حمل ٹھہر گیا تو وہ پریشان ہوتے تھے کیا کریں. تو کہتے پیدا ہوتا ہی مارو اس کو نا, کیونکہ ہم خود نہیں کھانے کو مل رہا ہے, اس کو کہاں سے کھلائیں گے. تو قرآن نے کہا نہ نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور اس کو بھی. تو علماء نے اس کے تحت لکھا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے بچہ پیدا ہونے سے بچے کو روزی بعد میں ملتی ہے, والدین کو پہلے ملے. اللہ نے کہا ہم تمہیں بھی دیں گے اور بولو ان کو بھی دیں گے. تو اللہ پہ توکل کرنے والے ہونا چاہیے بھائی مسلمان کو. تو یہ نہ جاؤ, اور پھر دل بڑا ہوتا ہے یار انسان کا, جب وہ اللہ کی طرف سے روزی آتا ہوا دیکھتا ہے اور توکل بڑھتا ہے. اور یہ جو کہتے ہیں نا میرے اتنے بچے پھر بھی غریب, یا تو یہ کمبخت اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب. فوکس بچے پیدا کرنے پر کیا اس نے, کمانے کو فوکس بولو بھائی کیا ہی نہیں. وہ تو ہو, کمانا بھی تو ہے نا, کوشش بھی تو کرنی ہے, ذمہ داری تو پوری کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ایک ہے رزق, کمانا بھی ہے, محنت بھی کرنی ہے, اللہ رزق کے دروازے کھولے گا, کیونکہ اللہ اس کنویں میں پانی زیادہ دیتا ہے جس کنویں سے لوگ زیادہ سیراب ہو. اس کا پانی تازہ بھی رہتا ہے, اور کنویں سے پانی سے لوگ سیراب ہونا بند ہو جائیں تو کنویں کا پانی سڑ جاتا. ٹھیک ہے. دوسری بات تربیت کی. لوگ کہتے ہیں تربیت نہیں ہوگی, تو بچوں کو بگڑنے مت دو, خود ہی تربیت ہو جائے گی. بگاڑنے کی کوشش نہ کرو. ہر بچہ نیک پیدا ہوتا ہے, حدیث میں آتا ہے, جب نیک ہے تو وہ تو نیک ہی بنے گا نا. ماں باپ بگاڑ رہے ہیں تو بگاڑو مت ان کو, ماحول برا مت دو. سمجھ رہے ہو, نگرانی کرو, کوئی چرسیوں میں تو نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے, غلط لوگوں میں تو نہیں اٹھ رہے بیٹھ رہے. ایسی جگہ مت رہو جہاں چرسی ہیروئن کی رہتے ہوں. شرابیوں میں رہو گے پھر تو ایک بچہ ہوگا وہ بھی بگڑے گا.
اچھے لوگوں میں رہو گے تو 10 بھی ہوں گے انشاءاللہ اچھے بنیں گے. تو یہ ہے تربیت کا مطلب. اور بچے زیادہ ہونے سے تربیت آسان اس لیے ہوتی ہے کہ وہ خود ایک دوسرے کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بہن بھائی جتنا ایک دوسرے پہ نگرانی کرتے ہیں ماں باپ نہیں کر سکتے. میرے اوپر بہن بھائی نہ ہوتے نا تو میں مولوی طارق مسعود نہیں بنتا, میں آج یہاں بیٹھ کے بیان نہیں کر رہا ہوتا. سمجھ رہے ہیں, میرے تو اوپر بہن بھائی تھے, بہت نگرانی کی انہوں نے, پڑھایا بھی ہے, نگرانی بھی کی ہے, کہاں جا رہا ہے کہاں. ابا کو تو بیچاروں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے نئی نسل کی حرکتیں. ارے ابا تو بیچارے ان کو نئی جنریشن کی شرارتیں پتا ہوتی ہیں. ابا کو بیوقوف بنانا آج کل آسان ہے. ابا تو پرانے زمانے کے, ان کو تو پرانی چیزیں, نئی لوگوں کی شرارتیں نہیں ہوتی ہیں نا. بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں کس قسم کی 2 نمبریاں چل رہی ہیں, وہ بھائی بھائی بھی نگرانی کرے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو یہ بہت سارے, یہ پورا ایک سسٹم ہے بھائی, اللہ نے ایک نیچر کا حصہ ہے. یہ ایک دوسرے پر نظر رکھتے ہیں, تربیت کرتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں دعویٰ کروں میں بہت اچھا ہوں. آپ کہیں ان کے بہن بھائی تھے تو بہت اچھے بن گئے, وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن آپ کے لحاظ سے تو آپ کا خیال میں تو اچھا ہی ہوں گا نا, تبھی تو آپ بیان سننے آئے ہیں. تو آپ کے خیال کے مطابق, باقی ہم کیا ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں کیوں بتاؤں, میں کیا ہوں. اگر میں برا ہوں تو اللہ جانے بھائی, میرا اللہ کا معاملہ ہے. اگر میں اچھا ہوں تو کس کا معاملہ ہے, اللہ ہمارا معاملہ ہے. دعویٰ کیوں کریں بھائی, ہم دعویٰ کریں گے تو اچھے ہو نہ ہو اللہ کی نظر میں بہرحال برے بن جائیں گے. تو خیر رپورٹ یہ تھی کہ تربیت بھی آسان ہے, بچے خود ایک دوسرے کی, میرے جس گھر میں زیادہ بچے ہیں وہاں میں مجھے ٹینشن کم ہے, سب خود ہی ایک دوسرے کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کم ہوتے ہیں تو والدین پر بوجھ آتا ہے. ہاں اکٹھے پیدا ہو جائیں نا 10 پھر ٹینشن ہے, اکٹھے ہوتے نہیں. جب 10واں ہوتا ہے تو پہلا وہ جوان ہو کے باپ کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہا ہوتا ہے, سمجھتے ہو. تو برساتی مینڈک تو دھڑا دھڑ اکٹھے پیدا ہوتے ہیں نا, اس میں یہ تھوڑی ایک مینڈک پیدا ہوا تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہے. بچوں میں ایسا نہیں ہوتا, ایک پیدا ہوتا ہے تو پہلا والا بڑا ہو چکا ہوتا ہے, وہ بچہ رہا نہیں ہوتا. 10 بچے کسی کے ہوتے ہیں نا, جب جس نے کہا تھا میرے 28 بہن بھائی ہیں, 28 بچے میرے ابا کے, تو وہ چھوٹے چھوٹے تھوڑی ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ سارے جوان ہو چکے ہوں گے, بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہوں گی. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کے ماشاءاللہ وہ 23 بہن بھائی, اب 30 ہو چکے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا تھا 30 بہن بھائی. اب کوئی سنتا تھا یار تمہارے باپ کے 30 بچے, تو وہ بھائی وہ جو 30 بچے تھے اس میں 20 تو جوان ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ تو باپ پہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ باپ کو بھی پال رہے ہیں, ماں کو بھی پال رہے ہیں. ماؤں کو 3 مائیں تھیں ان کی. تو اس لیے یہ سب لفاظی, میں نے کہا نا فرعون نے کیا کہا تھا, میں بہترین بات کروں گا, حالانکہ بدترین باتیں کر رہا تھا. تو فیملی پلاننگ والے بھی لیبل کیا لگاتے ہیں, تربیت, ایکچولی سیٹنگ اور تربیت اور عورت کی صحت. حمل روکنے کے لیے جو عورت گولیاں کھاتی ہیں, کوئی ایک گولی دکھا دو جس سے عورت کی صحت اچھی ہوتی ہے. کوئی کشتہ دکھا دو کہ یہ والا کشتہ جب عورت کھائے گی تو حمل رکے گا اور عورت صحت مند, کیلشیم بڑھ جائے گا. ساری گولیاں عورت کی صحت کا بیڑا غرق کر رہی ہیں, انجیکشن بیڑا غرق کر رہا ہے. نہیں آ رہی تو رہنے دو, جیسے چل رہے ہو چلتے ہو. 80-28 اس نے, وہ ایک کے بچے بہت تھے تو اس نے کہا یار وہ فیملی پلاننگ والوں نے تمہیں منع نہیں کیا, تم 30 بہن بھائی ہو فیملی پلاننگ والوں نے, وہ آئے تھے وہ اسکول سمجھ کے واپس چلے گئے. کیا سمجھ کے, یہ بھی لطیفہ غلط ہے, اس لیے کہ وہ 30 بہن بھائی جب تھے تو وہ بچوں, وہ ایک جیسی عمر کے نہیں تھے, وہ دیکھنے میں اسکول لگتا ہی نہیں. اس میں جو جوان ہوتا گیا وہ ویسے بھی گھر سے نکلتا گیا, وہ اپنے الگ گھر بنا کے بیٹھا ہوا ہوگا, وہ اپنی شادی کر کے اپنے بچوں کو پال رہا ہوگا. باپ جب اس نے, جس کے 30 بہن بھائی تھے نا, اس نے کہا میرے والد جب گھر میں آتے ہیں تو ہٹو بچوں, ایسی عزت ہوتی ہے نا. ایک دسترخوان لگتا ہے, ابا دادا بھی بن چکا ہے, وہ بہت سی وہ دامادوں کے سسر بھی بن چکے ہیں, صحیح ہے نا, نانا بھی ہے اور بیویوں کا شوہر بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور باپ بھی ہے. تو خاندان میں جو اس کی ویلیو ہے نا, اس کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا. ایسے چمن کے تھے, وہ تھے کیا ہیں, وہ بار بار کہیں گے مجھے تھے کیوں بنا دیا مفتی صاحب نے. ایسے پگڑی پہن کے کہہ رہے ہیں دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں اور سارا خاندان لائن سے بیٹھا ہوتا ہے. تو وہ 30 اتنے نہیں ہوتے, ان میں 2-4 اتنے ہوں گے جو لیٹسٹ ورژن ہے. جو پرانے ہیں وہ تو کما کے کھلا رہے ابا کو, بیٹیاں بھی شادی ہو گئی ان کی, وہ اپنے گھروں میں, وہ بھی آئی ہوئی ہیں ملنے. عید بقرعید پہ کیا رش لگتا ہوگا, داماد بھی آتے ہوں گے. یہ بادشاہت تو اس پر ہے آپ کی, بغیر الیکشن کے بادشاہ اور سچی مچی کے بادشاہ. لیکن نہیں, سمجھ میں پھر بھی جیسے چل رہے. خواتین یہ کہتی ہیں ہم اتنے بچے پیدا کریں گے نا تو ہمیں شرم آئے گی, لوگ کہیں گے تمہارے بچے, شیم. تو دیکھو یہ جو آپ کا حسن و جمال ہے نا تھوڑے دن کا ہے, ماں بننے کی جو نعمت ہے نا, یہ سوچ کے اس سے پیچھے نہ ہٹو کہ لوگ مجھے کہیں گے اتنے بچوں کی ماں. جو آپ کی حسن و جمال ہے تھوڑے دن میں ویسے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہونے والا, سمجھ رہی ہو, خواتین کو کہہ رہا ہوں, یہ ویسے ہی شارٹ ہونے والا ہے. یہ تھوڑے دن کا ڈسٹیمپر ہے. عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت بہت جلدی آ جاتا ہے, بہت جلدی آتا ہے. تو آپ کو تو جلدی اپنا خاندان چاہیے کہ جیسے ہی میں 40-45 سال کی ہوں تو ایک خاندان ہو, ایک بیٹے ہوں پالنے والے, فخر کروں میں ان پہ.
اور ویسے بھی جب قدرتی لائف ہوتی ہے نا تو بڑھاپا ویسے بھی دیر سے آتا ہے. جب نیچرل لائف سے ہٹیں گے تو بڑھاپا جلدی آئے گا. عورت کے لیے ولادت کے عمل سے گزرنا یہ نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ کیسے ممکن ایک چیز نیچر کا حصہ ہو اور وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو؟ یہ خدا کی قسم کسی کی یہ عقل میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. یہ صرف گنتیاں سکھائی گئی ہیں الٹی الٹی, سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے وہ عورتیں دیر تک جوان بھی رہتی ہیں, عمر بھی لمبی ہوتی ہے, جن کی اولادیں زیادہ ہوتی ہیں. جو بچے روکتی ہیں وہ بڈھی بھی جلدی ہوتی ہیں اور بیماریوں کا بھی شکار ہوتی ہیں, حسن و جمال بھی ان کا ختم ہوتا ہے. یہ میڈیکل سائنس کے حوالوں کے ساتھ یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں. اور ویسے بھی یہ تو کھوپڑی میں آنے والی چیزیں ہیں نا, یہ تو نیچر سے تھوڑی کوئی بغاوت کر سکتا ہے. تو یہ اولاد آپ کے بھی کام آئے گی, آپ بھی بڑھاپا اچھا گزرے گا. اور بڑھاپے کا ٹائم بھی کوئی کم نہیں ہوتا. 20 سال تقریباً جوانی اور لڑکپن کے ہوتے ہیں, بچپنے کے. 20 سال سے لے کے بہت لگا لو 50 سال, یہ آپ کے کیا ہیں, موج مستیوں کے. 50 سال کے بعد بوڑھا, اور وہ کب تک چلتا ہے؟ 70 سال تک چلتا ہے نا. تو خیر, پیسوں کے معاملے میں انسان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دل سے دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے, یا پیسوں میں دل بڑا کرو, دینا سیکھو, لے لو یار, مسافر خانہ ہے, مریں گے. اور اللہ کا نظام ایسا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھ کے پیسہ لٹاتا ہے. دولت آتی بھی اسی کے پاس ہے. رزق جو ہے نا ایسے آتا ہے سینگ مار کے گھستا ہے, جیسے بیل نا, آوارہ بیل جیسے ٹکرے مار مار کے گھستا ہے نا لوگوں کے گھروں میں, ایسے رزق گھستا ہے. لیکن اللہ پہلے آزماتے ہیں کہ تو مجھ پہ اعتماد کرتا بھی ہے کہ نہیں کرتا. دینا سیکھو, کسی کا حق اپنی جیب میں مت رکھ. اور دیکھو مالی معاملات میں اللہ نے ایک اور حکم دیا ہے بہت اہم. اچھا, لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ضرور, میں اپنے 2 کروڑ کا مکان بیچوں گا تو فلاں کو ضرورت کیا ہے, وہ تو اتنا کھاتا پیتا آدمی ہے. وہ بھائی جان, جب کسی کا پیسہ آپ کے ذمہ ہوتا ہے تو آپ نے دینا ہے اس کو, وہ چاہے زرداری کیوں نہ ہو, ٹھیک ہے نا. اس کو ضرورت ہے یا نہیں, یہ نہیں ہے شریعت. آپ نے دینا ہے, وراثت دینی ہے. ایک بھائی کروڑ پتی, ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, کہ وہ بہن وراثت مانگ رہی تھی, اس کو بھائیوں نے کوٹا. مجھے نہیں پتا وہ صحیح ہے, فیک بھی ہوتی ہیں چیزیں, یا بعض دفعہ کیس کچھ اور ہوتا ہے, بنا کچھ اور دیا جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا حقیقت میں ہوتا بھی ہے. بہت سے علاقوں میں بہن وراثت نہیں مانگ سکتی, اسے پتا ہے میرے نمازی پرہیزگار بھائیوں کو غصہ بولو آ جائے, دل بڑا رکھو, دو بغیر مانگے دو, روڈ پہ آ جاؤ. خدا کی قسم کسی کو حق دے کے انسان غریب ہو جائے, اس میں سکون زیادہ ہے. آدمی کا یار ایک پیسہ کسی کا میرے ذمے, اللہ کھلائے گا, اس کا اپنا مزہ ہے. اور پھر اللہ ایسا کھلاتا ہے چھپڑ پھاڑ کے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, پہلے زمانے میں تو دینی مدارس کے پاس وسائل بہت کم ہوتے تھے, تو ہم کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے تھے. ایک بہت بڑے بزرگ, نام ذہن میں نہیں ہے ان کا, انہوں نے کیسے غربت میں پڑھا. طالب علم تھے, پڑھتے تھے, تو گھر میں جب کھانے کے لیے آتے تو ماں کہتی آج ہم اللہ کے مہمان, کھانا نہیں ہوئی. یہ اشارہ تھا کہ آج نہیں ہے. اللہ کے مہمان کا مطلب کچھ بھی نہیں ملے گا آج, اللہ ہی کھلائے گا, روحانی طور پر کھلائے گا. بچے بھی بڑے نیک ہوتے تھے, چلے جاتے. ایک دن اسی طرح گئے ہیں, اماں کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا ہاں ہے, رونے لگے. اس نے کہا اماں جب تو یہ کہتی تھی نا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, اس میں زیادہ مزہ تھا. اس بھوک کو کس کے لیے برداشت کیا جا رہا ہے, اللہ کے لیے, اس کا اپنا مزہ ہے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جو امام بخاری کے استاذ ہیں, وہ کہتے ہیں ایک آدمی شادی شدہ بچوں والا جب وہ غربت سے پریشان ہوتا ہے, اپنے بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے پاس وسائل نہیں ہے, اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اللہ کو اس شخص سے محبت اس عبادت گزار سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو ہر وقت مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا ہے. سمجھتے نہیں ہو, ایک آدمی جو 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اور ایک وہ جو اللہ کی مخلوق میں لگا ہوا ہے, اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اللہ ان کی خاطر مجھے روزی دے. جس کی آل اولاد ہو وہ تو پریشانی میں پھرتا ہے نا, کنواروں کو کیا ہے, ان کو تو گٹکے کے پیسے چاہیے بس. جو بال بچے والے لوگ ہیں ان کو ٹینشن ہوتی ہے نا, ان کو کھلانا ہے پلانا ہے. تو امام احمد کہتے ہیں شادی شدہ بال بچوں والے آدمی کو جو رزق کی ٹینشن اللہ کی طرف سے ملتی ہے, اس ٹینشن سے جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں, وہ عبادت گزار کے درجات عبادت سے ایسے بلند نہیں ہوتے. ایک تہجد گزار اور دن میں روزے رکھنے والے کو وہ مقام نہیں ملتا. تو اللہ پہ اعتماد, اللہ پہ توکل, اللہ کے لیے ٹینشن اٹھانا, یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ عبادت کیوں ہے کہ اس ٹینشن میں بھی اس کے قدم حرام کی طرف نہیں جائے. نہ یہ نسل روک رہا ہے, نسل روکنا بھی جائز نہیں ہے غربت کے خوف سے کہ کھلاؤں گا کہاں سے,
اس میں اللہ پہ توکل واجب ہے کہ جس اللہ نے مجھے کھلایا ان کو بھی کھلائے گا, کسی کو کم دے گا کسی کو زیادہ دے گا, کوئی بات نہیں, اللہ کا نظام ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ, جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. جس کے کشادہ کر دیا شکر ادا کرے, تنگ کر دیا صبر کرے. بھائی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس بیس پہ نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو کہ پیسے نہیں ہے تو بچے کیسے پالوں گا میں. لبرل لوگوں کے اصول کچھ اور ہے زندگی گزارنے کے, اسلام کے اصول کچھ اور ہے. اور ایک دفعہ اسلام کے اصولوں پہ آ جاؤ, نقد فائدہ ملے گا, دل کا سکون, اطمینان, غربت میں بھی سکون, شکر کی توفیق ملے گی. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے انتہائی غربت میں ان کے چہروں پہ ایسے خوشی جیسے ارب پتی ہوں. یہ کہتے ہیں اللہ نے تو ہمیں ہماری ضرورتوں سے کروڑا گنا زیادہ دے دیا. کہتے ہیں ہمیں تو ضرورت ہے 2 وقت کی روٹی کی لیکن اللہ 3 ٹائم کھلاتا ہے. ہمیں تو ضرورت ہے بس ایک چھپڑا مل جائے سر چھپانے کو, لیکن اللہ نے پورا گھر کو یہی سوچ سوچ کے خوش ہوتے رہتے. اور ہمارے یہاں کیا ٹینشن چل رہی ہے یار, 20-50 سال کا ہو گیا اب تک اپنا گھر نہیں بنا سکا, اب کیا کرے گا بنا کے. بھائی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا نکلنے, پتلی گلی آنے والی ہے, پتلی گلی آنے والی ہے جس سے فرشتے چوہے نکالیں گے. نکل 50 سال کے بعد کیا بنانا ہے یار. ہاں بچوں کے لیے آدمی کوئی پراپرٹی لے لیتا ہے, مر گیا, اگر اللہ نے بہت وسائل دیے ہیں, چلو حدیث میں آتا ہے کہ ان کو ایسے لاوارث مت چھوڑ کر, اگر اللہ نے وسائل دیے نہیں دیے تو بولو یار ہم بھی تو کسی کے بچے تھے, جب ہم پل گئے تو یہ بھی پل جائیں گے. ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا بھائی. ٹینشن لینا اس کی علامت ہے دل میں دنیا کی محبت ہے. اس دنیا سے چپکے ہوئے ہو ایلفی کی طرح, چھوڑنے کے لیے جو چھوڑے گی یہ بتا دوں, اور دنیا چھوڑتی بھی ہے اور آپ کی مرضی سے بتا کے نہیں چھوڑتی. یہ بڑا مسئلہ ہے دنیا کے ساتھ. چلو کوئی محبوبہ آپ کو چھوڑ کے جائے, بتا کے جائے بھائی میری فلاں سے سیٹنگ ہو گئی ہے میں جا رہا ہوں, تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے یار اب کیا کرو یار, اب ہو گئی سیٹنگ کیا کیا. ایک ہوتا ہے ٹائم دیا تھا قائد اعظم کے مزار پہ آنے کا, ہیں آپ امید میں پہنچے یہاں ملاقات ہوگی, لیکن اطلاع آئی کہ کسی اور کو کہیں اور ٹائم دے چکے. یہ دھچکا برداشت کر دے گا انسان. دنیا کا بھی یہی اصول ہے, لکنھا خلۃ قد سیق من دمھا فجع وبلع واخلاف وتبدیل. آپ کو دنیا ٹائم دے گی, کیا مطلب آپ کو بتائے گی کہ تمہاری صحت اس قابل ہے کہ میں ابھی تمہیں چھوڑ کے جانے والی نہیں ہوں, نہ تمہیں شوگر ہے, نہ تمہارے گردوں کا مسئلہ, نہ تمہارا کوئی مسئلہ, پیسہ دولت سب ابھی میں نہیں جا رہی. لیکن ادھر پورا پتلی گلی اس نے تیار کر کے رکھی, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو, اس کمبخت کو کوئی بیماری نہیں ہے, اس کو ٹرک کے نیچے لا کے مارو. یہ ایسے نہیں مرے گا, نہ اس کو نہ شوگر ہے نہ گردوں کا مسئلہ ہے, اس کا ٹرک بنتا ہے. کیا بنتا ہے, اس کی ہڈیاں بھی مضبوط ہے, کار ایکسیڈنٹ میں بھی نہیں جائے گا یہ. تو یہ وہی ہے, سیٹنگ آپ سے دکھایا جا رہا ہے لیکن ہو فرشتوں سے سیٹنگ رہی ہے, ملک الموت سے. اس کو لے کے جاؤ یہاں سے. جتنے لوگ مرے ہیں نا ان میں 99% وہ تھے جن کا پہلے سے مرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. ابھی ایک دوست ہمارے آئے, ان کا 36 سال کا جوان بھائی, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, 2 دن ٹائیفائیڈ ہوئے اور انتقال ہو گیا. نہ اس سے پہلے کوئی بیماری, اتنی موتیں ہو رہی ہیں, اور کورونا بھی کہہ رہے ہیں نئی شکلوں میں آ رہا ہے. جو انڈیا میں تباہی مچائی تھی وہی, تو اس پہ تھوڑا سا احتیاط بھی کرنی چاہیے. وہی بات ہے بھائی, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار. تو اللہ اور جو فرشتے ہیں نا, موت کا فرشتہ, وہ بھی ہم سے کہتا ہے بیٹا تو جتنے بھی جم کر لینا, جا کے ویڈیو, سوئمنگ, جم, گھوڑا سواری, شادیاں وادیاں, کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملے گا لنڈا بازار میں. طارق روڈ جیسی پینٹیں مل رہی ہوتی ہیں آدھے سے بھی کم ریٹ پر, تو بہت سے لوگ وہاں پہنچتے ہیں, اس پینٹ کو پہن کے کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے خریدی ہے, طارق روڈ سے. لنڈا بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی جاتا ہے, پکڑا جا سکتا ہے. تو ایسے ہی میرے بھائی, جتنا موت سے بھاگو گے, جتنی صحتیں بناؤ گے, جتنا کوشش کرو گے زندہ رہنے کی, مرے گا. اور کیسے مرے گا کوئی پتہ نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے